اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی اتنی تعداد میں فرشتے اوپر گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ اور تجھ سے دعا مانگنے میں، سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا۔ گویا ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں، اے میرے رب، ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ لہذا ذکر کی، قرآن کی، اللہ کی یاد کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ قرآن ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی سنتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کر سننا اور پڑھنا اور سمجھنا اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ بہت مبارک کتاب ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی سمجھ ہو۔ لہٰذا آج کی یہ مجلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک بڑی سورۃ البقرہ کی ایک سمجھ کی کوشش ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت آسان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ لہٰذا زندگی بھر اس کو تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں، اس بندے کے ہاتھ میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث سکینت ہے، باعث شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایک ایک کا ذکر وہاں ہوتا ہے کہ کون کون اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا۔ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہمارے جسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔